اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی۔ اب جنگ احد یہ 3 ہجری میں ہوئی ہے اور یہ سن بنتی ہے 625 عیسوی۔ 625 یعنی جنگ بدر کے 1 سال بعد یہ جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے اس کا سبب کیا تھا؟ انتقام کا جذبہ۔ آپ کو میں نے بتایا کہ جنگ بدر میں بہت بڑی تعداد میں کفار مارے گئے، ان کا سردار ابو جہل مارا گیا، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 آدمی ان کے مارے گئے، ان کا مال غنیمت مسلمانوں نے لے لیا، اور عبرت ناک تاریخ کی شکست ہوئی کفار کو، اس لیے ان کے اندر انتقام کا جذبہ تھا کہ ہمارے لوگ مارے گئے، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ دوسرا تھا ابو سفیان کی قسم۔ ابو سفیان نے ایک قسم کھائی کہ میں جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک تیل استعمال نہیں کروں گا، اس وقت تک نہاؤں گا نہیں۔ تو اس طرح ابو سفیان جو تھا اس نے قسم کھائی اور یہ جنگ ضروری ہو گئی۔ اور تیسری وجہ تھی عبداللہ بن ابی کی سازش۔ عبداللہ بن ابی جو تھا یہودیوں کا سردار تھا، یہ یہودیوں کا سردار تھا اور مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ در پردہ کفار سے مل گیا اور اس نے کہا کہ آپ مدینہ پر حملہ کریں، مسلمانوں کو ختم کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو اس لیے بھی یعنی خفیہ ملاقاتیں ان سے کرتا رہا۔ اب ہم پڑھتے ہیں واقعات۔ ابو سفیان نے جو تجارت کی تھی، بہت بڑا قافلہ لے کر شام گیا تھا، بہت زیادہ پرافٹ کمایا تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں اس کو یعنی سب نے کہا کہ اس کا جتنا منافع ہوا ہے آپ جنگ پر خرچ کریں، ہم مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ اہل مکہ میں بہت جوش و خروش بڑھ گیا، عورتیں بھی ان کی غیرت کو للکارتی تھی اور کہتی تھیں کہ ہاں جی مسلمانوں سے ہم نے بدلہ لینا ہے اور بہت برے طریقے سے ان کو ختم کرنا ہے۔ بڑے پیمانے پر تیاری کی گئی۔ مکہ اور ارد گرد کے جتنے لوگ تھے سب کے سب کفار کے ساتھ مل گئے، اور قریش کا جھنڈا جو تھا بنو عبد الدار کے پاس تھا اور ابو سفیان ان کا کیا تھا؟ سردار تھا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ ان میں 700 زرع بختر۔ زرع بختر وہ ہوتی ہے جس میں یعنی وہ پہنتے ہیں اور تلوار پھر اثر نہیں کرتی، یعنی لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوہے کا، جس طرح آج کل یہ لائف جیکٹ سے ملتا جلتا ہے، یا پولیس والے آج کل جو جیکٹ پہنتے ہیں اس طرح کی جیکٹ ہوتی تھی۔ اچھا، 2000 ان کے پاس تقریباً گھوڑے تھے، نہیں 200 گھوڑے تھے اور 2000 اونٹ تھے، اور 15 عورتوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ اور یہ لشکر مدینہ کے شمال میں احد کے پہاڑ کے پاس ایک جگہ ہے اینین، اس کا کیا نام ہے؟ اینین، کیا نام ہے؟ یہاں پہ آ کر یہ رکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دیکھے مشورہ کیا، جب مشورہ کیا کچھ نے کہا جی مدینہ سے باہر جا کر جنگ کرتے ہیں، کچھ نے کہا مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرتے ہیں، لیکن اکثریت نے یہ کہا کہ باہر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ باہر جا کر جنگ لڑتے ہیں، اور ان میں عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے بھی کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑتے ہیں۔ تو انہوں نے اب کیا کیا کہ یہ لشکر یعنی مسلمانوں کی تعداد جو تھی 1000 تھی۔ اب یہ 1000 کا لشکر جب روانہ ہوا، اس میں صرف اور صرف 50 گھوڑے تھے، باقی سارے پیدل تھے۔ یہ آگے بڑھے تو یہ عبداللہ بن ابی نے کہا آپ نے تو میری بات نہیں مانی ہے، لہٰذا وہ اپنے 300 یہودیوں کو لے کر الگ ہو گیا، اور مسلمانوں کی اب تعداد رہ گئی 700۔ تو مسلمان آگے بڑھے 700، یعنی اس میں 50 سوار تھے، باقی پیدل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد کا پہاڑ ہے اس کے دامن میں صفیں درست فرمائی، اور صفیں درست کر کے وہاں پہ ایک چھوٹا سا درہ ہے، آج کل بھی ہے، وہ درہ سے یہ تھا کہ یہاں سے پیچھے سے کوئی دشمن آ کے حملہ کر سکتا تھا۔ تو عبداللہ بن جبیر کو اس نے 50 تیر اندازوں سے کا دستہ دیا اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں اپنی جگہ مت چھوڑو، اور جب دشمن آئے گا تو یہاں سے اٹیک کر سکتا ہے، آپ نے حملہ کرنا ہے۔ تو اس طرح ہوا کہ جنگ شروع ہوئی،
اور جنگ شروع ہوئی. شروع میں کفار کا پلڑا بھاری تھا، لیکن مسلمانوں نے اتنی شدت کا حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے. اور جو درے میں 50 صحابہ تھے، عبداللہ بن جبیر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کیا تھا، وہ سمجھے مسلمان جنگ جیت گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ بھی آ کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے. حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس نے کیا کیا، اپنے کچھ لشکر جو تھا پیچھے چھپائے ہوا تھا، اب اس نے کیا کیا، اسی درے سے واپس آ کر مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اب جب مسلمانوں پہ حملہ کیا پیچھے سے، تو مسلمان پریشان ہو گئے، یہ کہاں سے آ گیا. اور اس میں کیا ہوا کہ مسلمان شہید ہونے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا، ان پر عتبہ بن ابی وقاص نے آپ پر پتھر مارے اور آپ کو زخمی کیا. آپ کا داہنا ہونٹ، کون سا ہونٹ؟ داہنا ہونٹ، اور اس کے پیچھے دانت بھی شہید ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ابن کمیہ جو تھا، اس نے بھی آپ پر تلوار چلائی اور جس سے آپ زخمی ہوئے. تو کیا ہوا، صحابہ کرام نے پھر آپ کو گھیر لیا. اور اسی دوران یہ خبر بھی مشہور ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی شہید ہو گئے. سب مایوس ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں بھی سامنے آئے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، سب نے کہا نعرہ تکبیر، تو سب ٹوٹ پڑے کفار پر، اور اتنا زوردار حملہ کیا کہ ان کے پاؤں کفار کے اکھڑ گئے. اور اس طریقے سے یہ جنگ کا اختتام ہوا. لیکن اس جنگ کا اختتام بڑا دردناک ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ، جو بہت بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ کہتے ہیں 6-7 آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ابو سفیان کی بیوی ہے ہندہ، اس نے وحشی نام کا ایک اپنا غلام تیار کیا، اور اس نے پیچھے سے ایک دم اس کے اندر بہت بڑا ایک برچھا تھا، اس کو مارا، اور وہ برچھا آر پار ہو گیا حضرت حمزہ کے، اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، جس نے جنگ بدر میں اتنے زبردست بہادری دکھائی تھی کہ کتنے کفار کو مار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بڑا دکھ ہوا. اور اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ہندہ جو تھی، اس نے ان کے صحابہ کے ناک کان کاٹ کے اور امیر حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ چبا لیا. انتقام میں اتنی آگے تھی، کیونکہ عتبہ اور شیبہ جو مارے گئے تھے، یہ ہندہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اس کا بدلہ لینے کی خاطر. تو اس طرح یہ جنگ ختم ہوتی ہے. اور اس جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوتے ہیں جی؟ اس میں کتنے صحابہ شہید ہوتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا، 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں. اور کتنے کافر مارے جاتے ہیں؟ 22 کافر مارے. یعنی مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا ہے. اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا ہے. اس لیے اس جنگ کو ویسے اس طرح فتح تو نہیں قرار دیا جا سکتا کفار کی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا ہے. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس جنگ میں اگر عبداللہ بن جبیر اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو کافر کسی صورت میں جنگ نہیں جیت سکتے تھے. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عارضی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مستقل وہ ہوتا ہے، اور ان کی پیروی لازمی ہے. اگر عبداللہ بن جبیر اور یہ صحابہ اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو کسی صورت میں بھی یہ جنگ مسلمانوں کا نقصان کم ہو سکتا تھا. اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا سبق ملا، اور آئندہ یہی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں تھیں ان پہ عمل کرتے تھے. اور بعد میں دوسری جنگوں میں ہم دیکھیں گے، اور یہی مسلمانوں کو ایک سبق اللہ پاک نے سکھانا تھا. ورنہ اللہ پاک کے آگے کوئی مشکل نہیں تھا، کفار کو یہ اسی ٹائم ڈھیر کر سکتے تھے. تو یہ جی ہم نے دوسری جنگ پڑھی، جنگ احد.